سامری نے موسیٰ کے پیچھے بڑی چالاکی سے ایک گائے جیسی صورت تراش لی اور اس کے اندر کچھ ایسی ترکیب بنائی کہ وہ آوازیں نکالتا تھا۔ سامری کو معلوم تھا کہ قوم کو کس طرح سے بگاڑ میں ڈالنا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، اسی لیے یہ چالاکی اختیار کی اور قوم کو گائے کی پرستش میں مبتلا کر دیا۔ اب ہمارے یہاں اس ڈونگی بابا کو دیکھیے جس نے کعبہ جیسی عمارت بنائی اور لوگوں خاص کر خواتین کو دن میں تارے دکھانا چاہتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذہنی مریض تھا اور اس کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈونگی بابا یا اس طرح کے جتنے بھی فرضی پیر یا فقیر ہوتے ہیں وہ انتہائی ذہین ہوتے ہیں۔ وہ سماج کی نفسیات یعنی سوشل سائیکالوجی کو بھی جانتے ہیں، اس لیے سماج کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ جس شخص نے کعبہ جیسی فیک عمارت بنائی اور پھر لوگوں کو اس کا طواف کرنے کی ہمت دی، بھلا وہ کیسے ذہنی مریض ہو سکتا ہے؟ اب جو اوٹ پٹانگ باتیں یہ لوگ کرتے ہیں وہ یہ اصل میں اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگے کہ یہ کوئی بڑا ولی خدا ہے۔ ایسے لوگ آپ کو بازاروں میں بھی ملتے ہیں جو کہ ذہنی طور تو بالکل صحیح و سالم ہوتے ہیں، لیکن سڑک اور گلیوں میں اس طرح کی حرکات کرتے ہیں کہ 100 میں سے کوئی ایک شخص اس کو تو ضرور کوئی اللہ کا ولی تصور کرے گا، پھر وہی شخص اس ڈونگی فقیر کے لیے آمدنی وغیرہ کا باعث بھی بنے گا۔ اب ذرا سمجھتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ لوگوں کا دین کو نہ سمجھنا ہے۔ اسلام کی بنیادوں میں سے سب سے اہم اور سب سے پہلی بنیاد توحید کا عقیدہ ہے۔ لگتا ہے کہ 21ویں صدی میں آ کے بھی لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ افسوس، صد افسوس۔ اس عقیدے سے مراد یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی دکھ پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی سکھ پہنچانے والا نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ اسی لیے ہمیں کلمہ طیبہ کے اندر بھی یہی بتا دیا گیا کہ پہلے تمام چیزوں کی نکیر کر دو اور اب آؤ ایک اللہ کو اپنا معبود سمجھو، لا الہ الا اللہ۔ مسلمانوں کو یہ عقیدہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ ان کو دنیا کے کسی بھی مقام پر اور زندگی کے کسی بھی موڑ پر سہارا فراہم کرتا ہے۔ انسان جس کسی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کیفیت کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ایسے انسان کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے اور کوئی ہرا بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ انسان کو تمام خباثتوں سے نجات دیتا ہے۔ انسان کو کسی فقیر کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے جب کسی چیز کی حاجت پڑتی ہے وہ فی الفور اللہ کی جناب میں پہنچتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ ایک سجدہ جس سے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔